بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس منظر کو بھول جائے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ بار بار وہی منظر اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بوچھار، زخمیوں کی پکار اور ان سب کے درمیان دشمن کی للکار۔ جب بھی وہ اکیلا ہوتا، جنگ کا یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، لیکن جس منظر سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، جو اس کے لیے عذاب بن گیا تھا، وہ منظر تھا جب دشمن نے اس کے بیٹے کو بے بس کر کے گرفتار کر لیا تھا اور وہ خود اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا اکلوتا اور بہادر بیٹا دشمن کی قید میں چلا گیا تھا۔ پھر اسے دوست یاد آتے، وہ بڑے بڑے سردار نگاہوں کے سامنے آ جاتے جن کی گردنیں دشمن نے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالی تھی اور جن کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں کیسے بھلا سکتا تھا؟ ماضی کے اس عذاب سے جان چھڑانا اسے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، البتہ ایک صورت تھی کہ اس تلخ اور تکلیف دہ یاد سے پیچھا چھڑانے کی۔ وہ صورت تھی انتقام کی، بھیانک انتقام کی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عمیر، کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ صفوان، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے آج کل کن اندیشوں نے گھیرا ہوا ہے۔ میں تو ہر دم اپنے بیٹے کی فکر میں روتا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ دشمن میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوا۔ آنے والا، جسے صفوان کے نام سے پکارا گیا تھا، لمبی سانس لے کر کہنے لگا، ٹھیک کہتے ہو بھائی، یہ جنگ بھی کیا خوفناک جنگ تھی۔ اس میں تو وہ کچھ ہو گیا جس کا ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ دشمن نے ہمیں چیونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیا تھا۔ اس بستی کے سارے بہادر سردار چن چن کر مارے ڈالے۔ خدا کی قسم، اب تو زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، آپ نے بالکل سچ کہا۔ بھلا اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر دونوں نے جنگ کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے کہ ان کے کتنے لوگ قید ہوئے اور کتنے مارے گئے اور کیسے ان سب کی لاشیں کلیب نامی کنویں میں پھینکی گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد عمیر بولا، کاش مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میں بیوی بچوں والا نہ ہوتا تو کعبہ کے رب کی قسم، میں دشمن کے سردار کو ابھی جا کر ٹھکانے لگا دیتا۔ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ بولا، اور اگر میں اپنے بیٹے کی خبر لینے دشمن کے شہر جاؤں تو کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ میں موقع پا کر دشمن کو قتل کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ صفوان فوراً بولا، عمیر، تم فکر نہ کرو، تمہارا سارا قرض میں ادا کروں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہارے سارے خاندان کی ذمہ داری قبول کر لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے پاس بہت مال و اسباب ہے، آخر وہ کب کام آئے گا؟ عمیر نے امید بھری نظروں سے صفوان کی طرف دیکھا اور سرگوشی سے بولا، تو پھر اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا، کسی سے ذکر نہ کرنا اور اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ صفوان بولا، تم بھی کسی کو مت بتانا کہ کہاں جا رہے ہو۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو رازداری کی تلقین کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ عمیر نے گھر آ کر تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں کئی لوگ مدینہ اپنے قیدیوں کی خیریت دریافت کرنے جا رہے تھے۔ عمیر کو یقین تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کے بہانے وہاں پہنچ جائے گا۔ کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہوگا کہ وہ کس ارادے سے یہاں آیا ہے۔ عمیر نے اپنی تلوار تیز کر کے اسے زہر میں بھگویا اور اگلے ہی دن انتقام کا طوفان سینے میں چھپائے دشمن کا نام و نشان مٹانے چل پڑا۔
منزلوں پر منزلیں مارتا وہ دشمن کے شہر پہنچ گیا۔ مدینہ اس کے شہر سے 3 راتوں کے فاصلے پر تھا۔ شہر میں آ کر وہ پہلے تازہ دم ہوا، کپڑوں کا گرد و غبار جھاڑا اور دشمن کی تلاش میں گھومنے لگا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ مسجد نبوی کے قریب رہے تو اسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ مسجد نبوی کے قریب آ کر اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائی، اس کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی مثال کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی زمانے میں اس کا اچھا ملنے والا تھا، مگر اب تو وہ بھی اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اور یہ باوقار اور باروب شخص بھلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ اسی جنگ کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی لمحے حضرت عمر کی نظر عمیر پر پڑی، جو گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات روکی اور عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے یہ ہمارا دشمن عمیر، اللہ کی قسم یہ یقیناً یہاں برے ارادے سے آیا ہوگا۔ اسی نے شہر کے باہر لوگوں کو جنگ پر ابھارا تھا۔ یہ ہماری جاسوسی بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی ایسے ہی کسی کام سے آیا ہوگا۔ پھر وہ فوراً مسجد کے صحن کی طرف لپکے۔ وہاں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیں کہ کہیں عمیر جیسا چالاک دشمن کوئی چال نہ چل جائے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ عمیر ادھر ہی آ رہا ہے اور اس جیسے مکار دشمن سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حکم سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس مڑے اور عمیر کے پاس پہنچ کر اسے خبردار کیا کہ وہ کوئی حرکت نہ کرے اور خاموش کھڑا ہو جائے۔ پھر اچانک انہوں نے اپنی تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر اس پر قابو پا لیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے۔ عمیر کی گردن آزاد کر دی گئی۔ اب آپ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ عمیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عمیر تم قریب آ جاؤ۔ عمیر کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب منزل بہت قریب ہے، انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں قریب جاتے ہی پھرتی سے تلوار نکال کر اپنا کام کر دکھاؤں گا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور 1-2 قدموں کے فاصلے پر جا کر رک گیا اور بولا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات ہی انوکھی ہے۔ نفرت کی تلخی لیے وہ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کیا اور فرمایا، کہو عمیر کیسے آنا ہوا؟ میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ دیں اور مجھ پر احسان فرمائیں۔ تمہاری گردن میں تو تلوار لٹک رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ افسوس یہ تلوار ناکارہ ہو گئی ہے۔ جس دن آپ لوگوں سے جنگ ہوئی اس دن کے بعد اس کی دھار کند ہو گئی ہے۔ نہیں عمیر تم سچ بولو، کہو کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نے پہلی دفعہ عمیر کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارا دوست صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے کلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق کیا باتیں کر رہے تھے؟ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میں بیوی بچوں والا نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم پر نکل پڑتا۔ پھر صفوان نے تمہارا قرض اتارنے اور اہل و عیال کی ذمہ داری قبول کرنے کا وعدہ کیا اور تم مجھے قتل کرنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے تیرے اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر وہ ششد رہ گیا۔ اسے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ صفوان بن امیہ کے ساتھ کی گئی یہ باتیں تو ان دونوں کے سوا کسی نے نہیں سنی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور صفوان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ پھر ان تک یہ باتیں کیسے پہنچ گئی؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی سخت کھول میں بند تھا اور اب یہ کھول ٹوٹنے لگا ہے۔ اس کے وجود پر ان کی دیکھی زنجیروں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی ہے۔ آخر وہ پکار اٹھا، اے بلند و مرتبہ سردار، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مکہ میں جب ہمیں آسمانی خبریں بتلاتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہ کرتے تھے، لیکن صفوان اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہو۔ اور عمیر بن وہاب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، عمیر اب تمہارے بھائی ہیں، انہیں دین سمجھاؤ، قرآن کی تعلیم دو اور ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ صحابہ عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا تو مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے مدینہ سے کسی بڑی خبر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جب بھی دوستوں کے مجلس میں ہوتا تو کہتا، اے قریش، تمہیں جلد ہی ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو بدر کی یاد بلا دے گی۔ مگر صفوان کا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور اسے وہ خبر ہرگز نہ ملی جس کی اسے توقع تھی۔ اس کے برعکس ایک مدینے سے آنے والے ایک شخص نے اسے بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ اس نے یہ کہہ کر اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ساری دنیا تو مسلمان ہو سکتی ہے لیکن عمیر نہیں مسلمان ہو سکتا۔ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ وہ باہر نکلا تو سامنے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ صفوان نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس عمیر کو نہیں دیکھ رہا جسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ عمیر تو بالکل ہی کوئی دوسرا شخص دکھائی دیتا تھا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر کے اندر لے گئے۔ صفوان نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ عمیر، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ بھی سنا وہ غلط تھا۔ تم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ بتاؤ، اللہ کی قسم تمہارا چہرہ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ بتاؤ تم پر کیا مصیبت آن پڑی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا پورا موقع دیا، پھر سارا واقعہ بتایا اور پوچھا، صفوان، کیا تم نے ہمارے درمیان ہونے والی باتیں کسی اور شخص کو بتائی تھی؟ صفوان نے کہا، نہیں،
میں نے اس راز کو ہمیشہ اپنے تک ہی رکھا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے اسی لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے میں نے اسلام کی تعلیمات بھی سیکھی ہیں اور قرآن بھی یاد کیا ہے، اور اب میں یہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کروں گا اور سب سے پہلے تمہیں اس سچے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں جو بیٹے کی زندگی کی خاطر میں اپنے باپ دادا کا دین بدلوں گا۔ عمر، تم نے بہت برا کیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ اور صفوان نے عمر کی مزید کوئی بات نہ سنی اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب کوئی چارہ نہ تھا، وہ واپس گھر کی طرف لوٹ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جافشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری برسوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔